سانحہ نیپا چورنگی پر وزیر اعلیٰ سندھ نے آج اجلاس طلب کر لیا۔ میئر کراچی، کمشنر ڈی سی ایسٹ، واٹر کارپوریشن حکام و دیگر حکام شرکت کریں گے۔ اجلاس میں نیپا واقعے پر کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی۔ کمیٹی ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ جماعت اسلامی کا واقعے کے خلاف نیپا چورنگی پر احتجاج، مظاہرین کا غفلت برتنے افسران کی گرفتاری کا مطالبہ۔ سٹی کونسل میں اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا، بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات اور وسائل فراہم کیے جائیں تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں۔ کوئٹہ کے علاقے جنا ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق ڈاکو علاقے میں ڈکیتی کی نیت سے موجود تھے۔ پولیس سے سامنا ہوا، فائرنگ کے تبادلے میں 3 مبینہ ڈاکو مارے گئے۔ ڈاکوؤں کی لاشیں سول اسپتال منتقل، شناخت نہیں ہو سکی۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں 7 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میر علی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 6 خارجی مارے گئے۔ ایک خارجی کو اسپنوام میں کارروائی کے دوران ٹھکانے لگا دیا گیا۔ آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملے میں ملوث تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ الحمدللہ صحت ٹھیک ہے۔ خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ ٹھیک تھی، غصے میں تھے۔ افواہیں دم توڑ گئی، بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ عظمیٰ خان نے بھائی سے ملاقات کے بعد بتا دیا۔ عظمیٰ خان کے ملاقات کے بعد بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق تمام افواہیں دم توڑ گئی۔ سینیٹر فیصل واوجہ نے کہا، بہنیں سیاسی پیغامات لاتی رہیں تو ملاقات پر پابندی لگ سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی اپنا کام کریں اور سیاسی راستہ بنائیں۔ دھونس زبردستی کی سیاست کرنی ہے تو گورنر راج سامنے ہے۔ ریاست نے ایک بار کے پی کا معاملہ حل کر دیا تو ان کے پاس رہ کیا جائے گا۔ قانون اور رولز تو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی بھی جو پریزنر ہے وہ ملاقات میں پیغام باہر کسی کو بھیج سکتا ہے۔ تو اگر خان صاحب پھر یہی کریں گے تو پھر قانون کا جو تقاضا ہے پھر اس کے مطابق پھر ان چیزوں میں رکاوٹ تو آئے گی۔ سہیل آفریدی کا احتجاج میں نہ آنا اچھی پیش رفت ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی سب خراب کرنے پر تلے ہیں۔ سیاسی پیغامات، جیل رولز کی خلاف ورزی ہے۔ بانی یہی کریں گے تو پھر قانونی تقاضے کے مطابق رکاوٹیں آئیں گی۔ نہیں چاہتا کہ بانی کی آئندہ ملاقاتیں خطرے میں پڑ جائیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں، دیکھنا ہے سہیل آفریدی بانی کے پیغام کے بعد کیا کرتے ہیں۔ گورنر راج کا انحصار سہیل آفریدی کے رویے پر ہے۔ رانا ثنا نے کہا، نواز شریف کے بیان سے متعلق افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ آئینی ترمیم کو نواز شریف کی تائید حاصل ہے۔ چیف آف ڈیفنس سروسز کا نوٹیفیکیشن اس ہفتے متوقع ہے۔ ایک ادارہ بننے جا رہا ہے، کوئی معمولی تقرری نہیں ہے۔ پروسیجر جیسے ہی مکمل ہوگا نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ پارلیمنٹ میں اقلیتی کمیشن سے متعلق بل پر اپوزیشن کا احتجاج، شور شرابے اور نعرے بازی کے بعد مشترکہ اجلاس سے واک آؤٹ۔ وزیر قانون نے اپوزیشن سے ہاتھ جوڑ کر بل کی مخالفت نہ کرنے کی درخواست کر دی۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا، قیدی نمبر 804 کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بل ملک میں بسنے والی اقلیتوں کا معاملہ ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے ہے۔ قادیانی غیر مسلم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے جو کرنا ہے کرے، حساس معاملے کو سیاست میں نہ الجھائیں۔ تقریر شروع ہوتی ہے، ختم نبوت پر ختم ہوتی ہے۔ خادم رسول کو رہا کرو۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل نے کہا، اپوزیشن نے کبھی اسرائیل کے خلاف تو بیان دیا نہیں، حرمت رسول کا ذکر ہوا تو انہیں انسانی حقوق یاد آ گئے۔ اجلاس میں قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق کا بل منظور کر لیا گیا۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے بل کی حمایت کی، پی ٹی آئی نے مخالفت کی۔ ستائیسویں ترمیم میں مشاورت کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، قوم مطمئن ہے، نہ کسی کو اعتماد میں لیا گیا۔ یہ ترمیم آئین پر ایک زخم محسوس کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا پارلیمنٹ میں اظہار خیال، کہا 1 سال سے اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک سفارش پر بحث نہیں ہوئی۔ مدارس پر ایک قانون بنا مگر اس پر رجسٹریشن کا عمل شروع نہیں کیا گیا۔ تحریک انصاف نے بل اسلامی نظریاتی کونسل بھیجنے کا مطالبہ کر دیا۔ نور الحق قادری نے کہا،
295A, B اور C ختم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بیرسٹر گوہر بولے، صدر نے بھی بل پر سوال اٹھائے، اس پر مزید بحث کرائی جائے۔ ترک وزیر توانائی کی پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقات۔ علف ارسلان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ توانائی، پیٹرولیم اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم نے کہا، توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم کی ترک کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اویس لغاری اور پرویز ملک بھی موجود تھے۔ ترک وزیر کی GHQ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ توانائی تعاون میں توسیع اور اسٹریٹجک اشتراک پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عالمی فورمز پر ترکی کی جانب سے پاکستان کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ ترک وزیر نے خطے میں امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets. The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation. The victory also reflects aggressive decision-making and full support of Field Marshal Syed Asim Munir. ملک کی سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کسی نے امن کی خواہش کو چیلنج کیا تو اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدیق کا رسال پور PF اکیڈمی اصغر خان میں گریجویشن پریڈ سے خطاب۔ کہا، بنیانو مرسوس میں پاک فضائیہ نے دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ رافیل طیاروں کی صلاحیت پاک فضائیہ کے سامنے صفر ثابت ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکہ حق پہ قائدانہ کردار ادا کیا۔ گریجویشن پریڈ میں سعودی فضائیہ کے 20 کیڈٹ سمیت 166 کیڈٹس پاس آؤٹ۔ ایئر چیف مارشل نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے۔ بھارت کا دفاعی نظام S-400 تباہ کرنے والے JF-17 تھنڈر طیاروں کا فلائی پاسٹ کا مظاہرہ۔ پشاور کے علاقے یکاتوت میں مبینہ پولیس مقابلہ، 10 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا ملزم ہلاک۔ پولیس کے مطابق ملزم سمیع اللہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ ملزم کو نشاندہی کے لیے لے جا رہے تھے، موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی۔ ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے، تلاش جاری۔ ملزم نے 27 نومبر کو 10 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا تھا۔ کراچی میں شہریوں کے ہاتھوں ڈاکو کو زندہ جلائے جانے کا واقعہ۔ غفلت پر SHO اورنگی ٹاؤن معطل۔ گزشتہ روز اورنگی ٹاؤن بلوچ گوٹ میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری جان سے گیا۔ فرار ہونے والوں میں ایک ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ غصے میں بھرے شہریوں نے ڈاکو کو کھمبے سے باندھ کر بری طرح مارا، چہرے پر اینٹیں ماری، لاتے ڈنڈے برسائے۔ ڈاکو لہو لہان کر دیا اور پھر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ ڈاکو اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مارتا رہا، شہری ویڈیو بناتے رہے۔ پولیس اہلکار نے مٹی کا تیل ڈال کر آگ بجھائی۔ جب تک ڈاکو ہلاک ہو چکا تھا، پولیس نے ایک مقدمہ ڈاکوؤں کے خلاف درج کیا، 20 نامعلوم مشتعل افراد کے خلاف بھی پرچہ کٹ گیا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں سرکاری گاڑی میں سوار با اثر شخص کا نوجوان کار سوار پر تشدد۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ نوجوان کو پہلے گاڑی سے کھینچ کر باہر نکالا، گالیاں دیں اور تشدد کیا۔ متاثرہ نوجوان کے ساتھ گاڑی میں فیملی بھی تھی۔ سرکاری نمبر والی گاڑی میں لال ٹوپی پہنے سیکیورٹی گارڈ سوار تھے، انہوں نے بھی نوجوان پر تشدد کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بہت واضح ہدایات ہیں، چھوٹے بچے ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج نہ کیا جائے۔ اس طرح کی وائلیشن ہے کہ صرف وارننگ پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، تو ان کو ٹکٹ جاری کر دیا جائے تاکہ ان کا کرمنل ریکارڈ بننے کا جو خدشہ ہے وہ نہ ہو۔ مریم نواز نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بچوں کو گرفتار نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ DIG ٹریفک محمد وقاص نذیر نے بتایا،
कम उम्र बच्चों के खिलाफ मुकदमात दर्ज नहीं किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत का 16 साल के बच्चों के लिए स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल लाइसेंस जारी करने का उसूली फैसला। हेलमेट न पहनने पर पहली बार वार्निंग चालान होगा। मरियम नवाज का कहना है मासूम बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते, वालिदैन ट्रैफिक कवानीन पर अमल कराने में किरदार अदा करें। अपनी हिफाजत के लिए आदात बदलना होंगी। IG पंजाब कहते हैं 18,000 में से 296 मुकदमात कम उम्र ड्राइवर पर हुए। बच्चे 18 साल के बाद लाइसेंस हासिल करके ड्राइव करें। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। जनरल असम्बली में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार का कहना था, पाकिस्तान की फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती गैर मुतज़लज़ल है। गुज़िश्ता 2 बरस में 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए गए। पाकिस्तान जंगबंदी के लिए अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की की कोशिशों को सराहता है। मकबूजा इलाकों की आबादियाती या कानूनी हैसियत तब्दील करना गैर कानूनी है। रियासत फ़लस्तीन का 1967 से पहले की सरहदों पर क़याम ज़रूरी है। पाकिस्तान से 200 टन इमदादी सामान श्रीलंका रवाना। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सामान बहरी जहाज के जरिए श्रीलंका जाएगा। भारतीय फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी के बायस पाकिस्तान ने इमदादी सामान बजरिया बहरी जहाज भेजने के खुसूसी इक़दामात कर लिए। इमदादी सामान में खेमे, कंबल, रज़ाइयाँ, लाइफ जैकेट, कश्तियाँ, पानी निकालने के पंप्स, लालटेन, चटाइयाँ, मच्छरदानियाँ, बच्चों के लिए खुश्क दूध, राशन और अद्वियात शामिल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद अवाम में खुसूसी अफराद के मसाइल, मसावी हुकूक, फलाह बहबूद और एहतराम का शऊर बेदार करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अपने पैगाम में कहते हैं, शहरी, सरकारी और निजी इदारे, सिविल सोसाइटी और बैनुल अक़वामी शिराकतदार खुसूसी अफराद का ख्याल रखें और उनकी शनाख्त का एहतराम करें। वज़ीर आज़म ने कहा, खुसूसी अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शोबे-हाए ज़िंदगी में उनकी शमूलियत को यकीनी बनाना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कैमरन पेट्रोल में हिस्सा लेने वाली टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल की दुनिया के कठिन तरीन फौजी मुकाबले में कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद। गैर मामूली बर्दाश्त, हरबी महारत और शानदार टीम वर्क को सराहा। टीम की मेहनत, लगन और सख्त तरबियत की भी तारीफ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, कामयाबी न सिर्फ कौम के लिए बाइस फ़ख्र है, बल्कि पाक फौज के आला मयार की तौसीक भी है। रॉक स्टार अली जफर की रॉकिंग परफॉर्मेंस। दुबई स्टेडियम में मौजूद तमाशाई झूमने पर मजबूर। पाकिस्तानी रॉक स्टार ने ILT20 की इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगाए। इफ्तिताही मैच से पहले आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। दुबई स्टेडियम रंगों रोशनियों में नहा गया। और साहिर अली बग्गा और अफशान फवाद का नया गाना मस्तानी रिलीज। फिल्म स्टार साइमा नूर ने पहली बार किसी म्यूजिक वीडियो में शिरकत की। गाना और साइमा नूर की परफॉर्मेंस लोगों को भा गई। 2 रोज में वीडियो ने 15 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए।